नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाहि ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। अब बनु इसराइल के बिल्कुल लास्ट जो अंबिया थे, बिल्कुल उनमें से हमने कल फाइनली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। अब यहाँ पे बिल्कुल एंड टुवर्ड्स दी एंड अगर आप देखें, ईसा अलैहिस्सलाम और ज़करिया और याह्या अलैहिस्सलाम से पहले हमें एक और नबी का जो तज़किरा मिलता है वो है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। अब इसके बारे में कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया क़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, कि ये उज़ैर जो हैं ये अल्लाह के बेटे हैं। अब आम तौर से कन्फ्यूजन होते हैं, हम लोग भी आस पास देखते हैं ज्यूज़ हैं और वो लोग अपना क्लेम ये करते हैं नहीं हम तो उज़ैर को अपना बेटा नहीं मानते। लेकिन आज भी फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ देयर इज़ अ सेक्ट अमंग द ज्यूज़ जो कि आज भी फ़लस्तीन के आबाई और वहाँ रहता है, जो वाकई ही उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं या एटलीस्ट एग्जिस्ट करते ज़रूर थे, तभी कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया। अब ये उज़ैर अलैहिस्सलाम कौन थे, इनका नाम अल्लाह पाक ने कुरान पाक में तो हमें ये एक जगह पे इरशाद फरमाया इनके नाम से, बाय नेम लेकर। मगर सूरह बकरा के अंदर एक कहानी मिलती है बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा इला आखिरिल आयत, कि एक साहब थे, ये गुज़र रहे थे किसी बस्ती की तरफ से। इन्होंने उस बस्ती में देखा कि सब लोग मरे हुए हैं, एवरीबडी इज़ डेड, पूरी बस्ती खाली पड़ी हुई है। तो इन्होंने बहरहाल अल्लाह के से एक यानी रिक्वेस्ट की या एक अपनी एक फीलिंग ज़ाहिर की कि कितना ही अच्छा होता है यहाँ पे लोग रह रहे होते या कुछ। बहरहाल अल्लाह के हुक्म से वो साहब सो गए या अल्लाह ने उन्हें मौत अता फरमा दी, ये आता है रिवायत में, या इस आयत से पता चलता है। और फिर गोया कि वो 100 साल तक सोते रहे। फ़अमात अल्लाहु मिअत आमिन, 100 साल तक वो सोते रहे। फिर जब दोबारा उसके बाद सुम्मा बअसहु, अल्लाह ने इन्हें उठाया तो अल्लाह ने इनसे पूछा कम लबिस्ता, तुम कितने अरसा सोए? तो ये इन्होंने आगे से कहा लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम, मैं तो एक आध दिन सोया हूँगा, दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँगा, एक दिन सोया हूँगा या दिन का एक सर्टन पार्ट सोया हूँगा, जैसे आम आदमी सोचता है सो के उठ के मैं आधा दिन सोया हूँ। क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन, कि मैं तुम्हारे को 100 साल तक तुम बल्कि सोए हो। फंजुर इला तआमिका व शराबिका, अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो, बिल्कुल परफेक्ट पड़ी हुई है, एक चीज़ ख़राब नहीं हुई, यानी 100 साल गुजर गए हैं, एक चीज़ ख़राब नहीं हुई। और फिर आगे आता है वंजुर इला हिमारिका, ये अपने गधे को देखो। अल्लाह ने कहा अपने गधे को देखो। गधा जो है वो उनका डोंकी वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसकी बिल्कुल खाल गोश्त पोस्ट सब ख़त्म है, उसकी हड्डियाँ बिल्कुल गल सड़ के वहाँ पड़ी हुई हैं। तो जाहिर है अब ये एक मिरेकल। फिर अल्लाह की शान, अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने उस गधे को दोबारा ज़िंदा किया और दिखाया कि दिस इज़ हाउ आई विल, मैं पूरी बस्ती को, अगर मैं एक गधे को दोबारा ज़िंदा कर सकता हूँ तो इस बस्ती को भी दोबारा ज़िंदा करना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पॉइंट एक मेक करना था। अब ये उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में ज़ाहिर है कुरान पाक में हमें इतना ही पता चलता है, मगर इज़राइलियाइट रवायत्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमें फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन के एतबार से मिलती हैं। लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि ये आयत, ये जिन साहब के बारे में आयत आती है, ये हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम एक और नबी थे, वो ये उनके हवाले से आता है कि ये वाक़या उनके साथ पेश आया। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में हम यही देख रहे हैं, उन्होंने यहूद को बार बार बताया कि तुम्हारे पर बेबीलोन्स हमला करेंगे। दिस इज़ रफली अराउंड, इनका जो टाइम पीरियड था दिस वाज रफली अराउंड 700 BC, जिस वक्त बनु इसराइल यहाँ पे रह रहे हैं। हमने पीछे तज़किरा किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद से इनका गोल्डन पीरियड आया और अब चलते चलते एक दफ़ा ये उस स्टेज पे आ गए थे कि इनका वो फर्स्ट टाइम ख़त्म होना था। तो इनको पहले से अल्लाह ने हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के थ्रू ऑलरेडी पेशन गोई की प्रेडिक्शन दी कि द बेबीलोन्स विल कम, और वो जो बेबीलोनियंस हैं ये लोग तुम्हें मार मार के यहाँ से निकाल देंगे। अभी भी ये कहते हैं ना बंदे दे पुत्र बन जाओ, एंड जो अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह के अहकामात हैं, उन पे अमल करना स्टार्ट कर दो। वल्लाहु आलम, अल्लाह की शान। ये लोग भी ज़ाहिर है बनु इसराइल के हम पूरा पढ़ चुके हैं, बार बार वाक़यात, ढीठ लोग थे, नहीं माने।
ماننا تو دور کی بات، الٹا ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور ان کو شرارتیں اور چھیڑا چھاڑی اور ان کو تنگ کرنا، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ انہوں نے جا کے ایک زندان میں ڈال دیا، انہیں جیل میں بند کر دیا کہ یہ ہمیں تنگ ہی نہ کریں، ہمیں بولے ہی نہ۔ اللہ کی شان ہوا ایگزیکٹلی وہی، یہ پہلے سے وارن کر رہے تھے بیبلونز آئیں گے، بیبلونینز، اور وہی ہوا جو بخت نصر اس وقت کا جو نیبوکدنیزر جو بادشاہ تھا بیبلونین کنگ، اس نے اٹیک کیا جیروسلم پہ، اور پورا یہ جو ایریا تھا ان کا بیت المقدس کا، اس سے خالی کرا دیا۔ خالی بھی اس سینس میں کرایا آتا ہے رفلی کہ ان کی اباؤٹ 6 لاکھ کی پاپولیشن تھی اس وقت، ان میں سے 3 لاکھ کو اس نے ذبح کیا، 300,000 لوگوں کو ان کے وہیں پہ ذبح کیا، مارا، اور باقی 300,000 لوگوں کو ان کے بنو اسرائیل کے ان کو ہانکتا ہوا، روایت میں آتا ہے جیسے بھیڑ بکریوں کو کوئی جانوروں کو ہانکتا ہوا لے جاتا ہے، اس طرح سے انہیں پریڈ کرتا ہوا آل دا وے اپنے ساتھ وہاں لے گیا، انہیں قید کر دیا۔ اب یہ لوگ قید میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیپٹیوٹی میں، دس پیریڈ واز اباؤٹ 70 ایئرز، جو روایت سے پتہ چلتا ہے رفلی 70 سال تک اب یہ لوگ کیپٹیوٹی میں، یہ لوگ غلام ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کی تو ہوش و حواس میں بھی نہیں آ سکتا، ہم تو اتنی بری طرح سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیسے ہوگا کہ وہاں دوبارہ جائیں گے؟ اللہ کی شان، انہیں ایک اور نبی اللہ نے اسی ڈیوریشن میں عطا فرمائے، نازل فرمائے، اور حضرت عشیہ علیہ السلام، یہ ایک روایت میں آتا ہے یشعیہ علیہ السلام ان کا نام تھا، انہوں نے انہیں کیٹیگوریکلی بتایا کہ اب وہ ٹائم آنے والا ہے جو سیکنڈ پیریڈ آف دا گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل جو آنا ہے، اب وہ ٹائم بہت قریب ہے، ان کے تو مائنڈ میں بھی نہیں آ سکتا ایسا ہوگا کیسے۔ اور اللہ کی شان، ایک دم سے ہم نے پیچھے ذوالقرنین کے واقعے میں دیکھا، جس کو غالباً سائرس دا گریٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے انہیں نہ صرف یہ کہ ایک دم آزاد کیا، بلکہ جب اس نے بیبلونینز کو فرسٹ آف آل کانکر کیا، ذوالقرنین نے یا سائرس نے، جب اس نے بیبلون کو ہرایا، اس کے کنگ کو ختم کیا، اس پورے خطے کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کی، اس نے سب سے پہلے انہیں بولا جاؤ تمہیں آزاد ہے، جاؤ جا کے جیروسلم میں بے شک اپنا اپنا ٹیمپل دوبارہ سے بنانا سٹارٹ کرو۔ اللہ، یہی تو وہ چاہتے تھے، یہ لوگ واپس گئے، اب یہ ٹیمپل بنانا شروع ہوئے، لیکن بہرحال اسرائیلی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 10 سال انہیں لگے اس چکر میں، اس کیخرو جو سائرس کے بعد بادشاہ تھا، اس نے آلدو انہیں جا کے بنانے کی اجازت تو دے دی، مگر اس کی اپنی گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ تھے جو ہرڈلز پیدا کر رہے تھے اور اسے سمجھے کہ مشکلات پیدا کر رہے تھے، کرتے کرتے بہرحال نیکسٹ اس کے بعد ایک اور کنگ آیا پرشین دارا کے نام سے، اور اس کے بعد ایک تھرڈ کنگ آیا ارتشیر کے نام سے، اس کے ٹائم کے اندر فائنلی یہ ہوا کہ انہوں نے وہ اپنا ٹیمپل کمپلیٹ کیا اور بنا لیا۔ اب یہ یرمیہ علیہ السلام جو تھے، ان کے بارے میں 2 اوپینینز ملتے ہیں، ایک اوپینین آف کورس اسی طرح سے ملتا ہے کہ یہ وہاں پہ موجود تھے، انہیں زندان میں ڈالا، ایک دوسرا اوپینین یہ ملتا ہے کہ غالباً یہ شہر سے باہر کہیں موجود تھے، دور کہیں جیروسلم سے کچھ فاصلے پہ ایک اپنی ٹھکانے پہ موجود تھے، اور وہاں سے ان رائٹنگ یا خط و کتابت کے ذریعے یا تھرو ہز میسنجرز انہوں نے پیغام بنو اسرائیل کو بھیجا تھا کہ بیبلونینز آئیں گے، تمہیں اٹیک کریں گے اور تمہیں سلیوز بنا کے لے جائیں گے۔ اب اللہ عالم، اب جب انہیں سلیوز بنا کے لے گئے تو علماء نے لکھا ہے اب یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ اللہ کا آرڈر آیا جاؤ تم جیروسلم، اور یہ وہاں سے جب جیروسلم بیت المقدس دوبارہ آئے، بیبلون سارے بنو اسرائیل کو تو مار مار کے لے گئے تھے، تو انہوں نے شہر میں دیکھا کہ یہاں تو سب خالی پڑا ہوا ہے، گویا گھر ہیں، سب کچھ مارتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن کوئی لوگ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تو سب کو یہ سلیو بنا کے اپنے ساتھ نیبوکدنیزر لے گیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ان کا کہ انہوں نے وہ دعا کی کہ کاش یہاں پہ کوئی لوگ ہوتے، بستی ہے اتنی زبردست تو اللہ کے حکم سے، اور اس وقت اللہ نے وہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، اور ان کی آنکھ لگ گئی، یہ 100 سال تک سوتے رہے۔ اب مین وائل ہم نے ڈسکس کیا یہ 70 سال کا کوئی پیریڈ تھا جس میں یہ لوگ کیپٹیوٹی میں تھے، مین وائل وہ پورا ٹائم پیریڈ گزر گیا، اور بنو اسرائیل کو سائرس نے واپس آنے کی اجازت دے دی، اور وہ بنو اسرائیل والے وہیں آ کے اسی بستی میں بیت المقدس میں جب دوبارہ آباد ہو گئے، اب ان کی جب آنکھ کھلی تو یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بستی تو پوری آباد ہے۔ واللہ عالم، اللہ کے حکم سے ایگزیکٹلی ایکچوئل سینیریو کیسے انفولڈ ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن کتاب جو ہمیں بتاتی ہے وہ اسی طرح سے۔ دوسری بات جو اسرائیلی روایات کے اندر، بائبلز میں، توراۃ کے اندر ہمیں عزیر علیہ السلام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہی واز آلریڈی ویری ینگ وین ہی واز اے کیپٹیو، جب بنو اسرائیل کیپٹیوٹی میں تھے، سلیوز تھے، یہ بھی انہی کے ساتھ ایک بچے تھے، یہ وہاں پہ قیدی تھے، وہیں پہ پلے بڑھے، اینڈ وین ہی واز اباؤٹ 40
اس وقت وہ بالکل سمجھدار ہو گئے اور فقیہ اور عالم، اور اس وقت انہیں اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی. اینڈ ہی واز امنگ دوز پیپل جو جا کے اور شیر جو اس وقت کا پرشین کنگ تھا اس کے دربار میں بیٹھ کے اور بار بار جو بنو اسرائیل کا لاسٹ ٹیمپل بنانے کی جو ریکویسٹ تھی یا انہیں وہاں جا کے آزاد کرنے کی، اس کے جو ڈیلیگیشنز کو لیڈ کرتے تھے وہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام تھے. واللہ عالم. اب یہ لوگ فائنلی واپس آ گئے، جروسلم میں بھی آ گئے. حضرت عزیر علیہ السلام وہ آخری نبی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، کہنے کا مقصد ہے جو ان کے ساتھ موجود تھے یہاں پہ. اب عزیر علیہ السلام کو موجود تو ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس تو بائبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی تورات تھی وہ نبوچدنیزر نے نہ صرف یہ کہ انہیں مار مار کے لے گیا، بلکہ ان کی تورات کے جتنے نسخے تھے وہ سب بھی جلا چکا تھا. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں. واللہ عالم. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں پوری بائبل جو تورات ہے وہ شروع سے آخر تک لکھوا دیتا ہوں. انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا کسی ایک بڑی جگہ پہ، اور وہاں پہ جمع کر کے جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے شروع سے لے کر اینڈ تک تورات لکھوانے کے لیے جب سٹارٹ کیا. تو ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے 2 شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں سٹارز آئے، گرے، اور وہ آسمان سے آگے گر کے اور عزیر علیہ السلام کے سینے مبارک میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اور جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے اس کے بعد انہوں نے تورات کا جو الف سے لے کر یا تک تھا شروع سے اینڈ تک وہ ورڈ فار ورڈ پورا بنو اسرائیل کو لکھوا دیا. جب انہوں نے لکھوا دیا تو وہ عزیر علیہ السلام کے ایسے زیادہ پیروکار بنے کہ انہوں نے اسے گویا کہ ان کی اس عشق میں اور ان کی اس فالوئنگ کے اندر اتنا لغو اختیار کر لیا، اتنی ایکسٹریمسٹ اوپینین پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا. واللہ عالم کیا سچ ہے کیا جھوٹ، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اسی طرح سے پتہ چلتا ہے غالباً کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ ٹائم پیریڈ تھا. ہی واز دا لاسٹ میسنجر بیفور دا ایڈوینٹ آف عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے فائنلی جو سیکنڈ پیریڈ آف بنو اسرائیل کا تھا آنے کا، گولڈن پیریڈ کا، وہ ٹائم لانے سے پہلے اللہ نے انہیں بھیجا. اور ان کے بارے میں ایک بات ضرور پتہ چلتی ہے، یہ ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اور ان کے والد صاحب کا نام بعض روایات سے پتہ چلتا ہے سوریق تھا، یا ایک سروخہ بھی ان کے والد صاحب کا نام آ جاتا ہے. ایک جگہ پہ عزرا نام ہمیں پتہ چلتا ہے، یا ایک اور بک کے اندر غالباً خلقیہ کے نام سے بھی ان کے والد صاحب کا نام آتا ہے. اور پھر فائنلی ہی واز اباؤٹ آئی تھنک 150 ایئرز جب ان کی وفات ہوئی. ایک اوپینین یہ کہتا ہے کہ غالباً ان کی وفات بیبلون کے آس پاس عراق میں ہوئی، یا ایک دوسرا اوپینین ہے کہ غالباً ان کی وفات کے ٹائم یہ دمشق میں تھے اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے. بہرحال کل انشاءاللہ حضرت زکریا علیہ السلام پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.